نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ عبس آج پڑھیں گے۔ عبسا وہ تر شروع ہوا، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے بے توجہی کی، ان یہ کہ جاء آیا ہو اس کے پاس، الاعمیٰ ایک نابینا، وما یدریکا اور کیا معلوم آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ یعنی کہ وہ نابینا، یزکا وہ پاک ہو جائے، او یذکر یا وہ نصیحت سنتا، فتنفعہ الذکریٰ تو نفع دیتی اس کو نصیحت۔ اب دیکھیں کہ ہم جس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں ساری بات ضمائر سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ یہاں ضمائر سے سمجھنا ہے۔ تو پہلی بات دیکھیں کہ عبس و تولا جو ہے یہ غائب کا صیغہ آ رہا ہے اور اس کے اندر ہوا کی فاعل ہے، جیسے کہ فعل ماضی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب فاعل ظاہر نہیں ہوتا تو فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبسا یعنی اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے رخ پھیرا یا بے توجہی کی، ان یہ کہ یعنی اس نے یہ کون ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بھی انشاءاللہ آیات پڑھیں گے تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے جہاں پر ہر عام اور خاص آتے تھے، تو وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کوئی بندہ بیٹھا ہے جو کہ متکبر ہے، جو کہ بڑی پوسٹ پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توجہ دے رہے تھے اور اس کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو اسی محفل کے اندر اس وقت ایک نابینا آیا، چونکہ یہ محفل عام تھی، سب کے لیے کھلی تھی، تو اس بندے نے جو کہ پہلے سے بیٹھا تھا اور جو کہ بڑے لوگوں میں سے تھا، تو اس نے کیا اس نے اپنی تیوری چڑھائی اور اس نے اعراض کیا، یعنی اس کو پسند نہیں آیا کہ اس محفل کے اندر ایک نابینا اور ایک غریب بندہ آیا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے غائب کے صیغے آئے، اب اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ وما یدریکا، اللہ تعالیٰ مخاطب کا صیغہ مخاطب کر رہے ہیں کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی اس بندے کو یہ سنایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک امپورٹنٹ کون ہوگا، آپ کے نزدیک امپورٹنٹ وہ ہوگا، اہم وہ ہوگا جو کہ خود اپنے خوشی سے آیا ہے اور جو سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور وہ جس کو آپ توجہ دے رہے ہیں اور ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کے زوم میں بیٹھے ہیں، اور جب دیکھا کہ کوئی ایک نابینا شخص آیا ہے جو مرتبے میں ان سے کم ہے تو اس کا رویہ کیا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے اہم کون ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ تزکیہ کر لے اپنا یا نصیحت سننا اس کو فائدہ دے، اما من استغنا، لیکن اس من جو بھی استغنا جو بے پرواہی کر رہا ہے، استغنا میں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بے پرواہ، یعنی جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، اور استغنا اس نے جان بوجھ کر بے پرواہی کی، جیسے کہ ہم استکبرہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تکبر کیا شیطان نے، یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنی بڑائی کی، تو یہ بھی کیا کر رہا ہے، جان بوجھ کر اب بے نیاز رہ رہا ہے، کس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے۔ فَأَنْتَ تو اللہ تعالیٰ رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تو آپ لہو اس کے لیے تصدہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مادہ ہے صاد دال اور دال، اور جب اس کے ساتھ حرف جر لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کی طرف متوجہ تھے اور ظاہر ہے کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ آئے ہیں تو یہ میری بات سن لیں، اور یہ اگر آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے تو ظاہر ہے کہ ایک امت جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف متوجہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے اندھے کے لیے یعنی اس نابینا کو اہمیت دی
اور آپ کو کیا کہا، آپ کی اصلاح کری کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں جو کہ بے پرواہ رہ رہا ہے، یعنی استغنا کس پر جائے گا، یہ عبسہ پر جائے گا کہ جو عبسہ اور تولا کر رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ استغنا کر رہا ہے، یعنی بے پرواہ بھی رہ رہا ہے اور کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے کہ جب وہ آ گیا ہے تو آپ کی بات سن لیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں نبی کو تسلی کیا دے رہے ہیں، وما علیکا، اور نہیں ہے آپ کے ذمے، اللہ یزکا، یہ کہ نہ وہ اپنا تزکیہ کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ یزکا جو ہے نا یہ تفاعلہ کے وزن پر ہے، تو اس میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پاکیزہ ہو جائے، آپ کا کام کیا ہے پہنچا دینا۔ آپ کی محبت کیا تھی، آپ کی چاہت کیا تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگ سن لیں، اور خاص طور پر یہ اکابرین جو تھے، یہ جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، یہ نہیں مان رہے تھے، تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ مان جائیں تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں اہمیت دے رہے ہیں کس کو، اسی کو جو کہ دوڑتا ہوا آیا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور بہرحال جو آیا ہے آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ سارے جو مخاطب کے صیغے ہیں یہ سارے نبی پر جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا ہے، یعنی کیوں دوڑتا ہوا آیا ہے، وہ شوق سے آپ کے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ خشیت رکھتا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ کس سے ڈر رہا ہے، یعنی خشیت میں دیکھتے ہیں، خشیت میں خاشین اور یا اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عظمت کی بنا پر جو انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے، تو خشوع پیدا ہی کب ہو سکتا ہے، جب ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ ہم کس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو وہ جو دوڑتا ہوا شوق سے آیا تھا اس کے اندر کیا تھی، اس کے اندر خشیت تھی۔ فَأَنْتَ، تو اللہ نے کیا کہا، فَأَنْتَ، تو آپ، اب دیکھیں وہی تا مخاطب کا صیغہ، یہ سارے صیغے کو آپ کو دیکھنا ہے تاکہ ہم صحیح جج کر سکیں اور ہم عبسہ و تولا کو نبی پر نہ لے جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہوگا کہ یہ عبسہ و تولا کو نبی پر لے گئے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو ہمیں یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بیان کریں۔ اور پھر صیغے بھی ایسے آ رہے کہ وہاں پر غائب کے صیغے آ رہے ہیں، اور پھر جب نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخاطب کا صیغہ لا رہے ہیں، یعنی وہاں پر غائب کے صیغے اور یہاں پر مخاطب کا صیغہ۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی تھی، یعنی تین پارٹیاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کی محفل ہیں، اس میں ایک متکبرین بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک نابینا آیا، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ دعوت دے رہے تھے۔ تو آپ کی توجہ چونکہ اس متکبر کے پاس تھی، چونکہ وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اسی اثنا میں جب وہ بندہ آیا تو اللہ کو یہ چاہت ہوئی کہ آپ اس کو جو کہ بے پرواہ رہ رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا، آپ اس کو چھوڑ کر اس نابینا کو توجہ دیں۔ اور اصل چیز جو بتانی مقصود تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک کس کا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تلاہا میں دیکھتے ہیں لام، ہا اور واو اس کا روٹ ہے، اور جب اس کے ساتھ ان کا صلہ آ جائے، یعنی حرف جر ان آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کیا ہمیں سمجھانی مقصود تھی، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتانا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان اکابرین کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے نزدیک ویلیو اس کی ہے جو کہ اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اس کو شوق بھی ہے اور وہ سیکھنا بھی چاہتا ہے۔ تو آپ کے ظاہری مال و متاع اور اسٹیٹس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو سیکھنے میں سنجیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو ان کو بتانا مقصود تھا، دوسرا ایک معلم کو بھی اس کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے کہ معلم کو کس طرف توجہ کرنی چاہیے،
ان اسٹوڈنٹس کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو کہ سنجیدہ ہو، اور وہ لوگ جو کہ سیکھنے میں سنجیدہ نہ ہوں اور لاپرواہی برتیں تو فرمایا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو چاہے وہ اسٹیٹس میں بڑے کیوں نہ ہوں، آپ کے لیے اہم کون ہے؟ جو کہ سیکھنے میں سنجیدہ ہیں، اور وہ لوگ جو کہ سیکھ کر احسان جتاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ جیسے کہ وہ نبی کے پاس جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یمنون علیک ان اسلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کے آیت کی 17 میں کہ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، یہ کہ وہ اسلام لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، لا، نہیں آپ احسان جتاؤ ہم پر اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نے احسان کیا آپ پر، ان ہداکم للایمان، یہ کہ اس نے آپ کو ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو آپ سچے۔ یعنی یہ اصل میں بات کیا سمجھانی مقصود تھی ان آیات سے کہ اللہ کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ کس کی ہے؟ جو کہ دین میں سنجیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں جو دین میں سنجیدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، اس کی اطاعت میں پوری کائنات لگی ہوئی ہیں، اگر میں اور آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ کیا، یہ جو احکامات ہیں، یہ جو آیات ہیں، تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء، پھر جو کوئی، من کر کے یہ ایک کھلی بات رکھ دی گئی کہ جو بھی چاہے، جس جگہ پر ہو، جو بھی چاہے، ذکرہ، وہ اس سے یاد دہانی کرے، وہ نصیحت پکڑے۔ اور پھر اس کتاب کی یہاں پر صفات کیا بتائی گئیں؟ فی صحف مکرمہ، وہ صحیفوں میں ہیں جو کہ مکرم ہیں، جو کہ عزت دیے گئے ہیں، مرفوعہ، بلندی والے ہیں، مطہرہ، جو پاکیزہ رکھے گئے ہیں، بِأَیْدِی، اور ہاتھوں میں ہیں، سفارہ، لکھنے والوں کے۔ اب یہ ساری دیکھیں کہ قرآن کی صفات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ اس قرآن کو لکھوایا اپنے جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو لکھوایا اپنے صحابہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بِأَیْدِی سفارہ، وہ ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو کہ بڑے معزز ہیں اور نیکوکار ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری صفات اللہ نے بتا دی کہ قرآن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں اس کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، جیسے کہ ہم سورہ نحل میں پڑھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کی صفات بتا رہے ہیں کہ کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس کے باوجود انسان کا حال کیا ہے؟ تو فرمایا قتل الانسان، مارا جائے انسان۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک محاورہ آ رہا ہے کہ مارا جائے انسان، ما اکفرا، کیسا وہ ناشکرا ہے، کیسے ناشکرا ہے، کیسی ناقدری کر رہا ہے۔ ما اکفرا جو ہے نا، ما افعلا کے وزن پر آتا ہے عربی میں، جس کو ہم فعل تعجب کہتے ہیں، جس میں تعجب کا جو ہے وہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، کہ ہم جب کسی بات پر تعجب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ما افعلا، جیسے کوئی خوبصورت سا گھر ہم نے دیکھا تو ہم کہتے ہیں ما اجمل ھذا البیت، کتنا خوبصورت ہے یہ گھر۔ تو اسی وزن پر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا ناقدرہ ہے کہ اس کتاب کی قدر نہیں کر رہا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب دی جس سے اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں، لیکن اس نے کیا اس کتاب کی ناقدری کی۔ اب دیکھیں کہ اوپر سے پھر اس کو جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی نبی کے ذریعے سے، نبی کتاب پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ مان کر نہیں دے رہے، اور نبی جو ہے ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ بات مان لیں اور وہ جنت میں چلے جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کا حال کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے بے پرواہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں غور کرو، دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی بات کو منوانے کے لیے
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں یاد کرواتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور خود آیات سے ہمیں بات سمجھاتے ہیں تاکہ ہم آیات کو سامنے رکھ کر خود غور کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہماری پیدائش یاد دلوا رہے ہیں کہ آپ غور کرو، من ای شیء خلقا، کس چیز سے اس کو بنایا گیا، یعنی اللہ نے انسان کو کس چیز سے تخلیق کیا، من نطفہ، ایک نطفے سے، یعنی سب کو پتا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر اس کی تقدیر بھی مقرر کی، یعنی اس کو اندازہ بھی بنایا کہ کس طریقے سے وہ ماں کے پیٹ کے اندر رہے گا۔ یعنی تقدیر کا مطلب اندازہ کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، کہ اللہ نے ہر چیز انسان کی جب اس کو پیدا کی تو اس کے لیے ہر چیز مقرر کر دی ماں کے پیٹ کے اندر، جو اس کی تخلیق کا جو ہے وہ ایک پیریڈ ہے، کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ وہ ماں کے پیٹ کے اندر تخلیق ہوتا ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے تو کیسے اس کی تدریجی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا بچپن دیکھ لیں، اس کا جوانی دیکھ لیں، اس کا بڑھاپا دیکھ لیں۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسن تخلیق جو بنائی وہ انسان بنائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں جب اس کو اللہ تعالیٰ جب لائے تو اس کے لیے کتنے اہتمام سے اس کو بنایا، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن بنایا، اور اللہ نے اس کو فضیلت دی، مخلوقات میں احسن تخلیق بنائی، اور اللہ نے کیا کہا کہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ ہم نے اس کو بہت سی مخلوقات میں سے فضیلت دی، یعنی اللہ نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، آگے کی منزل کیا رہے، ثم السبیلا، پھر راستہ ہم نے یسرہ، اس کے لیے آسان بنا دیا۔ کیا آسان بنا دیا، کہ اللہ نے اس کے لیے پھر راہیں بھی کھولی، دین کی راہیں کھولی، یعنی پیٹ سے جب باہر آتا ہے ماں کے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے لیے دنیا میں رہنے کا انتظام کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ ثم اماتہ، پھر اب کیا ہوگا کہ پھر اس کو موت آئے گی، اور فاقبرہ، پھر وہ اس کو قبر میں رکھے گا، یعنی اس نے اس کو موت دی، اور پھر مرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کتنی تکریم کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے، یعنی ایک مردے کو قبر میں رکھوا دیا۔ پھر آگے منزل آ رہی کہ ثم اذا شاء، پھر جب چاہے گا وہ، انشرہ، وہ نکال دے گا اس کو، یعنی سارے آپ دیکھیں کہ سٹیپ بتائے گئے، 4 سٹیپ بتائے گئے نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا اللہ نے ایسا نہیں کر دیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اہتمام سے پیدا کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، اس کے اندازے مقرر کیے، اور پھر بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کری، اور پھر تخلیق کر کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو دوسری تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا۔ اور پھر جو ہدایت پالے گا یا نہیں پائے گا، زندگی گزارنے کے بعد اس کو اس دنیا سے جانا پڑے گا، یعنی زندگی، پیدائش، زندگی، اور پھر موت، تیسرا مرحلہ ہے نا، پہلے پیدا ہوا، پھر زندگی گزاری، اب زندگی گزارنے کے بعد واپسی، اور واپسی جب جائے گا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا، اور ہم نے سورہ مائدہ میں اس کو پڑھا کہ کس طریقے سے آدم کے 2 بیٹوں نے جب قتل کیا تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اور اس کے ذریعے سے سکھایا کہ کس طریقے سے آپ کو اس کو زمین کے اندر ڈالنا ہے، یعنی یہ مزید اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بڑی تکریم کری ہے بنی آدم کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے مردوں کو کیا کرنا ہے، تو سوچیں ہم کیا کرتے، مردوں کو کہاں ڈالتے، کہیں جنگل میں ڈال کر آتے، یا کہیں جو ہے ہم جھاڑیوں میں پھینک دیتے، تو کہیں سمندر میں بہا دیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری رہنمائی اگر نہ کی جاتی کہ آپ اپنے مردوں کو کیا کرو، تو سوچیں کہ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر ایک ٹھکانہ دیا مرنے کے بعد بھی، اور وہ کیا ہے قبر میں رکھوایا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب ایک وقت آئے گا تو اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی اس امانت کو جو قبر میں رکھی گئی ہے پھر اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہمیں 4 اللہ تعالیٰ نے ایک درجات بتائے ہیں کہ ایک پیدائش کا، پھر رہنمائی کا، پھر زندگی گزارنے کا، اور پھر قبر میں جانے کا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قبر میں جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبر میں جا کر مٹی نہیں ہو جانا۔ بظاہر تو مٹی ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک قبر کو آپ کھولو تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے سالوں کے بعد، تو وہاں آپ کو کوئی مردہ نہیں ملے گا، لیکن کیا ہے کہ پھر اس کی روح وہاں اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور یہ وقت آئے گا کہ اس کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اب اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ زندگی کیسے گزار کر آیا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور دنیا میں اس کو بظاہر آزادی دی گئی ہے، لیکن کیا ہے ایک وقت آئے گا کہ جب اس سے آزادی چھین لی جائے گی، اور پھر اس کو اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جیسے کہ ہم سورہ مومنون میں پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کے اگر آیت نمبر 115 میں جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا آپ نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کو عبث پیدا کر دیا ہے، بیکار پیدا کر دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک آپ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یعنی سوال کیا جا رہی کہ کیسے آپ سوچ سکتے ہو کہ اس رب نے اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کو بنایا ہے، اور صرف بنا کر آپ کو چھوڑ نہیں دیا، آپ کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور پھر آپ جب اس دنیا سے جاؤ گے تو کیا پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ چونکہ انسان کو اس دنیا میں آزادی دی گئی ہے، تو بعض دفعہ وہ اپنی آزادی کا ناجائز جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے رسول بھیجیں، تاکہ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد کو یاد رکھنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بامقصد بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملیں اور اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت بہترین گزارا ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آیت نمبر 23 سے، کلا ہرگز نہیں، لما یقدی ابھی تک نہیں پورا کیا، ما امرہ جو اس کو حکم دیا گیا، فلیندر پس چاہیے کہ غور کرے، الانسان انسان، الی طعام اپنے غذا کی طرف، اپنے کھانے کی طرف۔ اب پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، جیسے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ آپ غور کرو کہ اپنی تخلیق کی طرف، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور پھر اب یہاں پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ جو غذا آپ کھاتے ہو کہاں سے آتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہو تو سوچو کہ کس طریقے سے یہ کھانا آپ کی طرف آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں پانی کی، انا سببنا، یقیناً ہم نے سبا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے ڈالنا، الماء پانی، سبا خوب زور سے ڈالنا، یعنی پانی کا جو اللہ نے انتظام کیا، پانی جو ہماری زندگی ہے، اگر اس زمین پر پانی نہ ہوتا تو کوئی زیرو نہ ہوتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنایا ہم نے پانی سے تمام اشیاء کو، دی ہم نے پانی سے اس کے ذریعے سے تمام اشیاء کو زندگی۔ تو پانی کیا ہے؟ زندگی۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سمندر بے تحاشا رکھ دیا، 3 گنا پانی ہے، لیکن یہ پانی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کھارے سمندر سے ہمارے لیے میٹھے پانی کو کیسے بنایا، تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ واٹر سائیکل کے ذریعے سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، اور پھر پانی کو اسٹور کر دیا، جہاں سے پورا سال ہمارے پاس نہروں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمارے لیے
سب سے پہلے یہاں پانی کو بتایا کہ تم آپ کی غذا کا جو دار و مدار پانی پر ہے، تو دیکھو کہاں سے پانی آتا ہے۔ ثم شققنا، بھی اس غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تو ہم سب کو غور کرنا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ثم شققنا، پھر چیرا ہم نے، پھاڑا ہم نے، الارض زمین کو، شقا خوب پھاڑنا، یعنی جو زمین کے اندر آپ بیج ڈالتے ہو تو اس کو پھاڑ کر کون نکالتا ہے، پھر اس کے اندر سے دانہ کون نکالتا ہے، ان کو پکاتا کون ہے، ایک ہی زمین میں مختلف اناج، سبزیاں، پھل کی مختلف قسمیں کون نکالتا ہے، یہ سب ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سب ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ایک طرف آپ کی محنت ہے تو دوسری طرف اسباب و ذرائع سارے میں نے عطا کیے ہیں۔ انسان صرف محنت کرتا ہے لیکن سارے اسباب اور ذرائع اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچو کہ ہم نے زمین کو پھاڑا، یعنی پہلے پانی ڈالا، پانی کی بات ہوئی، پھر زمین کی بات ہوئی، اب کیا کہا جا رہا ہے، فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا ہم نے، فیہا، اس میں دیکھ اب سب نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہیں کہ ہم نے اگایا، فیہا، اس میں، کس میں، اس زمین میں، ہا کی جو زمین ہے وہ ارض پر جائے گی اس لیے کہ ارض کیا ہے، مؤنث سمائی ہے، تو فیہا حبا، اس کے اندر اناج یعنی حبا جو ہے دانے ہوتے ہیں، گیہوں اور چاول وغیرہ، وعنبن، اور انگور، وقدبا، اور ترکاری۔ ترکاری کیا ہے، جیسے کہ جس کو ہم سیلیڈ کہتے ہیں، کہ ہماری سیلیڈ کی جو بھی چیزیں ہیں ترکاری میں، کھیرا ہے، گاجر ہے وغیرہ، اس طریقے سے، وزیتونن، اور زیتون بھی، ونخلا، اور کھجور بھی، وحدائق، اور باغیچے، گلبا، گھنے، وفاکہتن، اور میوے، وابا، اور چارہ بھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میووں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چارے کی بھی بات کری، اس لیے کہ ہمیں کھانے کے لیے انعام بھی چاہیے، تو اس انعام کی غذا کا بھی اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ ہم مین چیزیں ہم کھاتے ہیں اور جانور کیا کھاتا ہے، جانور ہمارا چارہ کھاتا ہے، یعنی ہمارا بھوسا کھاتا ہے، جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں اس کا بھوسا کھاتا ہے، اور ساتھ ہی جانور کیا کھاتا ہے، جو کہ چھلکا ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے میوے بھی اگائے اور ہم نے آپ کے لیے چارہ بھی اگایا، متاع لکم، فائدہ ہے، لکم، آپ سب کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کوئی یہ متعین نہیں کیا گیا کہ لکم میں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ ساری نعمتیں تمام انسانیت کے لیے ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور آپ کے چوپایوں کے لیے بھی ہیں۔ متاع کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، ہر وہ ضروری سامان جس کی انسان کو ضرورت ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدے کی چیزیں ساری دنیا میں اللہ نے پیدا کر دی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری نعمتیں دی ہیں یہ میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں اور آپ کے چوپایوں کے لیے بھی پیدا کی ہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کو استعمال نہیں کرو، بلکہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کم ان نعمتوں کی قدر جانیں اور اس نعمتوں کو دینے والے کو بھی پہچانے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہیں، اور ہم نعمتیں کھا کر اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں نکالیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ لذت رکھ دی۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ہر چیز کی طلب کر رہا ہے، اگر چاہتے تو ہماری ضروریات زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ صرف اناج اگا دیتے، پانی دے دیتے ہیں، کیونکہ انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ورائٹی بنائی، اس نے ہماری زبان میں ٹیسٹ رکھا، پھر اس نے ذائقہ دیا، اور پھر ہمارے لیے ہر چیز، ہر نعمت اگائی تاکہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے صرف ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے اللہ نے یہاں چوپایوں کی بات کری، تو اب دیکھیں انسان کیا کھاتا ہے اور چوپائے کیا کھاتے ہیں، اور یہ ساری کائنات ہم دیکھیں جو جہاں پر ہمیں اناج کے لیے جو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، زمین کی ضرورت پڑتی ہے، ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، پھر سورج کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ساری کائنات جو ہمیں دے رہی ہے، یہ ہم سے ریٹرن میں کچھ نہیں لے رہی، یہ سب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہاں پر غور و فکر کی کیوں دعوت دے رہے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں پر یہ ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے اور اپنے ہاتھوں سے یہ اگاتے ہیں، اور ہم سب کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ دیکھیں اگر پانی نہ ہو، ایک کسان اگر زمین میں بیج ڈالتا ہے
تو اس کی سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے کہ آسمان سے بارش برسے، اور جب بارش برسے تو اتنی بارش برسے جو کہ کافی ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ اس کی کھیتی ڈوب جائے۔ تو یہ سب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اب یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی کہ اللہ نے آپ کے لیے قرآن جیسی نعمت اتاری، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دی کہ آپ سوچو کہ آپ کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، یعنی اپنے انفس پر غور کرو، یعنی یہ غور کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر کیا کہا کہ غور کرو اور پھر دیکھو کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کے لیے اللہ نے صرف آپ کی جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے جسمانی، آپ کے ساتھ روحانی ضرورت کا بھی خیال رکھا۔ اور پھر دیکھے جب انسان زندگی گزار لے گا تو اس کے بعد اس کو اس دنیا سے واپس جانا ہوگا، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھے کہ ہر انسان ایک طریقے سے پیدا ہوا، پھر جب موت کا وقت آئے گا تو سب کو موت بھی آنی ہے، اور پھر قبر میں جانا ہے تو ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ یعنی یہ جو 3 مراحل ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، دنیا میں آنا، پھر دنیا سے جانا، پھر موت کے بعد اس کو قبر میں رکھنا، اور پھر چوتھا مرحلہ اللہ نے بتایا کہ اس کو جب اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سارے مراحل جو ہیں وہ سب کو طے کرنے ہیں، بس یہ دنیا میں زندگی، بیچ کی جو زندگی ہے وہ گزارنی ہے، وہ سب کی الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لوگوں کو دنیا میں کسی کو کیا مرتبہ دیا، کسی کو کیا مرتبہ دیا، اور پھر آزمائش رکھ دی کہ اب دیکھو کہ کون کس طریقے پر کام کرتا ہے، اختیار دے دیا۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ زندگی گزارنے کے بعد اب جب وہاں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا، فَإِذَا جَاءَتْ، پھر جب آ جائے گی، الصَّاخَّةُ، کان پھاڑنے والی، یعنی صاد، خا اور کھا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب لوہے کو لوہے پر یا کسی اور سخت چیز کو کسی سخت چیز پر زور سے مارا جاتا ہے تو اس سے جو زور کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صاخہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، اب یہاں پر صاخہ آ رہا ہے، مختلف نام ہیں قیامت کے۔ اب یہاں پر اس دن کی اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ اب اس قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس جب قیامت آ جائے گی تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آگے کا مضمون آ رہا ہے یوم یفر المرء۔ اب دیکھیں ایک سورت کے اندر کتنے سارے مضمون بھرے ہوئے ہیں، اگر ایک ایک مضمون کو صرف کھول کر بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے پورا ایک جو ہے وہ لیکچر بن جائیں۔ اب اللہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ اب دیکھیں ہم نے وہ دن دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس دن کے بارے میں سب بتا دیا ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کر کے رہو۔ تو فرمایا جس دن فرّا بھاگے گا المرء آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، یغنیہ جو اس کو بے پرواہ کرے گی۔ یغنیہ میں وہی غین نون اور یا جو ہے غنا یعنی بے فکرہ، بے پرواہ، جیسے کہ ابھی ہم نے استغنا پڑھا تھا کہ اس میں بھی کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک فکر ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، یعنی اپنی ہی فکر ہوگی۔ اب یہ جو رشتوں کی بات بتائی جا رہی ہے، یہ کیوں بتائی جا رہی ہے کہ یہ اتنے پیارے رشتے ہیں ہمارے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر انسان کو اس کے انتہائی عزیز رشتہ داروں سے بے پرواہ کرے گی۔ لہٰذا ہمیں یہاں کیا تو جو ہے بات سمجھائی جا رہی کہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور کیوں بھاگے گا انسان ان رشتوں سے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان نہیں بھاگے گا، بلکہ وہ انسان ہوگا جو کہ قیامت دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی ناراضگی کرتا رہا، اور ان رشتوں کی وجہ سے اس نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ رعد میں آتا ہے، سورہ رعد کی اگر آیت نمبر 23 دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے جنات عدن یدخلونہا، کہ جنت ہوگی، ہمیشگی کے باغات ہوں گے جس میں وہ داخل ہوگا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور جو بھی نیک ہوں گے ان کے باپ داداؤں میں سے،
وازواجہم اور ان کے جوڑوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ اب دنیا میں چونکہ وہ جو نیک ہوں گے تو قیامت کے دن بھی وہ ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں ان رشتوں کی وجہ سے اللہ سے بے نیاز رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تو قیامت کے دن انسان کی آرزو کیا ہوگی؟ اور یہ آرزو اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بتایا۔ سورہ معارج کی اگر ہم جائیں آیت نمبر 11، 12، 13 میں تو 14 میں تو وہاں پر آتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن کیا مجرم آرزو کرے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی، وصاحبتہ واخیہ اور اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے کنبے کو بھی جس کو وہ پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا اور ہر دنیا کی نعمت کو جو بھی زمین میں اس کے پاس ہے سب نعمتوں کو دے دے، ثم ینجی پھر وہ بچ جائے، یہ اس کی آرزو ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اسی کو کھولا گیا ہے کہ دیکھیں اس دن انسان بھاگے گا، کیونکہ آج انہی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور انہی کی وجہ سے غلط کام کر رہا ہے۔ اگر عورتوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ عورتوں کو ٹائم نہیں ہے اولاد کی وجہ سے، مرد کو دیکھیں تو اگر وہ حرام کما رہا ہے یا اس کے پاس بھی مشغولیت ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ اپنی فیملی کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے۔ لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ان کو ان تمام پیارے رشتوں سے بے نیاز کر دے گا، اور یہ وہ پیارے رشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے امپورٹنٹ رکھے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ساری حدیں بتا دی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی لمٹس رکھنی ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد انجام بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی صورت کے اندر کتنے سارے مضامین آئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو گروہ کے انجام بتا رہے ہیں۔ پہلا گروہ کون ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کیے، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھا۔ اب ان کا حال کیا ہوگا؟ وجوہ کتنے ہی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے۔ مستبشرہ یعنی یہاں پر یہ اس میں فاعل بن رہا ہے کہ جن کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہوگی۔ اب یہ انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، ہمارے چہرے پر ہمارے حالات عیاں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم خوش ہیں یا ہم غمگین ہیں یا ہم تھکے ہوئے ہیں یا ہم فریش ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے چہرے سے عیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیفیت بتا رہے ہیں کہ کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے اور ان کی جو ہے وہ ان کے چہروں پر ہنسی ہوگی اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو وہ کامیاب ہو گئے ہوں گے، ان کو جو خوشخبری مل گئی ہوگی۔ انسان جب قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھتے ہی اس کو اپنا انجام پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمالوں کی وہاں پر کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وجوہ اور کتنے ہی چہرے، یومئذ اس دن، علیہا اس پر، غبرہ مٹی چھا رہی ہوگی، یعنی پریشان حال ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ بالکل جو اوپر بات آ رہی تھی اس کے اپوزٹ آ رہا ہے، ترحقھا اور اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی، قطرہ سیاہی۔ اور یہ کون ہوں گے؟ اولئک یہی لوگ ہوں گے، ہم الکفرہ جنہوں نے چھپا لیا ہوگا، جنہوں نے ناقدری کی ہوگی، جنہوں نے انکار کیا ہوگا، اور الفجرہ جنہوں نے فجر کا جو ہے یہ لفظی مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ جس صبح فجر کا وقت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آسمان کو پھاڑ کر وہ وقت نکل رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو یہاں پر کافر اور فاجر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، انہوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس دین کی نعمت کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمت دی تو دنیا کی نعمت سے غلط استعمال کیا اور اللہ کے دین کی حدیں توڑ دی۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال تھے
جس کی وجہ سے یہ ان کو جو بدلہ مل رہا ہے، تو یہاں پر 2 گروہ کی بات ہوئی، دونوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم کون سا گروہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں ہمارے لیے آج ہے کہ آج الحمدللہ ہم زندہ ہیں، تو ہم اپنے لیے خود چوز کریں۔ تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ چھوٹی سی سورت جو ہم نے پڑھی، اس میں کتنے سارے مضامین اللہ نے بتائے، کتنی باتیں ہمارے عمل کے پوائنٹس ہمیں اللہ نے بتا دیے۔ سب سے پہلے ہمیں دعوت کا مقصد بتایا کہ دعوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی ویلیو ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کی کوئی ویلیو نہیں، اور جب انسان کو مال و متاع ملتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اہمیت بھی بتائی کہ قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام سے اس کو اتارا، اور پھر اس کلام کی خوبیاں بتائی کہ اتنے پاکیزہ کلام کو جو آسمان سے نازل کیا گیا ہے، اس کی آپ ناقدری کرتے ہو۔ اور پھر ناقدری کی اصل وجہ کیا بتا دی کہ غفلت ہے، آپ کو اپنی حقیقت نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اہتمام سے پیدا کیا، پھر اہتمام سے پیدا کر چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے آپ کے لیے وحی کا انتظام کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی غذا کا انتظام کیا۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ ہمارے لیے ساری نعمتیں اگائیں، انسان کی ساری ضروریات پوری کیں، اور پھر یہ بات بتا دی کہ ساری بات اس پر گواہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہو کر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد ایک حشر ہوگا، اور جس میں آپ سب کو اٹھایا جائے گا، اور پھر آپ سب سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر آئے ہو۔ اور پھر یہاں پر 2 گروہ کی بات کی گئی کہ 2 گروہ یعنی 2 گروہ نے جیسا دنیا میں کام کیا ہوگا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چمکتے چہرے سے ملنا نصیب فرمائے، اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بامقصد بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔